بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کا آج ہم 5واں سبق دیکھنے لگے ہیں، اکبری کی حماقتیں۔ اکبری اور اصغری دو کردار ہیں جو ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اولین ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں، اور اکبری جو ہے وہ ایک مزاج دار ہوتی ہے، مزاج دار بہو ہے، اس کا مزاج جو ہے نا نک چڑھا ہے، لیکن اسی کی بہن ہے اکبری جو ایک بہترین خاتون ہے، سلیقہ شعار خاتون ہے۔ اسی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، بہاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، تو یہ انہی کے متعلق جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ ایک عورت اگر اچھی ہوگی تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا دے گی، اگر وہ اچھی نہیں ہوگی، بد سلیقہ ہوگی تو جہنم بنا دے گی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا شمار جو ہے وہ اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، وہ نثر کے ارکان خمسہ کے اندر جو ہے نا شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا نثر کی نشو و نما، بڑھوتری اور خوبصورتی میں جو ہے نا ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو اب ڈپٹی نذیر احمد نے جو یہ سبق لکھا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک خاتون انہی کی جو بیٹی ہے، انہی کے کرداروں کو جو ہے نا انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ سلیقہ شعار ہونا چاہیے۔ تو ان کے جو ناول ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہی کے زمانے کے اندر والدین جس طرح صحیفہ آسمانی قرآن مجید دیتے تھے، ساتھ یہ بھی دیتے تھے تاکہ ان کے کردار کی اصلاح ہو اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گزار سکیں۔ تو یہ اب دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ کچھ حوالہ جاتی اشعار ہیں، ٹھیک ہے، تو حوالہ جاتی اشعار کو اس میں جو ہے نا ایڈ کرنا ہے۔ جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، وہ جو کٹنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا لبادہ اوڑھ کر حجن کا ایک دن، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جال پھینکے۔ تو وہ ایسی تھی نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو خود فریبی کی انہیں عادت سی پڑ گئی، ہر نئے راہزن کو سینے سے لگا لیتے ہیں لوگ۔ اکبری اس کو اپنا رہبر سمجھ لیتی ہے، لیکن وہ راہزن ہوتی ہے، بظاہر جو ہے نا اس کا سفید سفید لباس، بہترین مانگ، سین درمیان سے نکلی ہوئی، بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیح ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب شعلہ سامان کھلونوں سے بہل جاتا ہے، ہائے انسان کھلونوں سے بہل جاتا ہے، ہم بہرحال حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، دل ہے نادان کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے شروع کے اندر جو ہے مزاج دار بہو، وہ لڑ جھگڑ کے ساس سسر سے علیحدہ رہنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے خاوند محمد عاقل کی جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہے وہ خاوند ہوتا ہے، اس کو ماننی پڑتی ہے اپنی بیوی کی، علیحدہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں سے کٹنی وارد ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا صاف ظاہر ہے کسی کو دھوکہ دینا ہو، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ تو اس نے اپنے پاس جو ہے نا خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے زمزمیہ ہے، آب زمزم ہے، ٹھیک ہے، کوئی طور کا سرما اس نے رکھا ہوا تھا، عقیق البحر رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور کھجوریں اور کس طرح کی چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی بہلانے اور پھسلانے کے لیے ان سادہ لو خواتین کو۔ تو بیل مجھے مار والی بات ہوئی، تو اس نے جو ہے نا اپنی اکبری نے اپنی جو ایک زلفن نکرانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو بلا لاؤ۔ تو وہ جو ہے نا اس کو بلا لاتی ہے، گھنٹوں پہروں ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 1 روپے والا جو ہزار بند ہے وہ دے دیتی ہے اس کو 4 آنے میں، اور وہ خرید لیتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا قیمتی چیز اور وہ 4 آنے میں مل رہی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ اکبری اس کو کہتی ہے کہ پھر آپ ہمارے گھر کب تشریف لائیں گی۔ جب ایک دوسرے سے باتیں ہوئیں تو وہ بڑی جہاں دیدہ عورت ہوتی ہے کٹنی، وہ سے کہتے ہیں تمہاری اولاد ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میری اولاد کہاں ہوئی ہے، لمبا سانس کھینچتی ہے کہ جیسے برسوں کا کوئی امیدوار ہوتا ہے، جیسے اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تو وہ کٹنی اس سے پوچھتے ہیں کتنے سال ہوئے، وہ کہتے ہیں ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اکبری اس کو جواب دیتی ہے کہ ابھی مجھے 1 سال پورا نہیں ہوا۔ تو وہ تاڑ جاتی ہے، وہ جہاں دیدہ عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھپھے کٹنی ہوتی ہیں جس طرح عیار اور مکار عورتیں، تو وہ تاڑ جاتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے، جلد ڈھب پہ آ جائے گی۔
تو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ جب میں آؤں گی اگلی دفعہ تو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر میں ضرور آؤں گی۔ اب پھر وہ جب اگلی دفعہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 2 لونگیں لے کے آتی ہے اور 2 لونگیں دیتی ہے۔ ایک کہتی ہے کہ اس کو جو ہے نا اپنے میاں کی پگڑی میں سی دینا، ایک اس کے بستر میں رکھ دینا، ٹھیک ہے، ایک اپنے پاس تم رکھ لینا، اگر اس کی بستر میں نہ رکھ سکو، اس کو شک ہو تو پگڑی میں باندھ دینا، اگر پگڑی میں شک ہو تو بستر میں رکھ دینا، جہاں آسانی سے وہ سمجھو، اور اس کی قد کے برابر ایک کلاوہ، ایک دھاگا بھی مجھ کو ناپ دینا۔ تو اب اسی طرح جو ہے نا وہ جب محمد عاقل گھر میں داخل تو گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے، 2 لونگیں لیتی ہے۔ اچھا پھر وہ اس کو حکایت سناتی ہے، قصہ سناتی ہے، چرب زبان تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کٹنی، وہ اس کو کہتی ہے کہ میں جو ہے نا دور ایک بلقیس جہانی بیگم تھی، ٹھیک ہے، اس کا خاوند اس سے نفرت کرتا تھا، محبت نہیں کرتا، کیوں؟ اولاد نہیں تھی، اللہ نے ہر چیز دی تھی۔ تو پھر اس کو خواب میں زیارت ہوئی ایک بزرگ کی، تو وہ ہم میں جو ہے نا 500 بندوں کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوئی۔ رستے میں جو ہے نا ایک فقیر ملا، ٹھیک ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، سمندر کے اندر غار تھی، گفا تھی، وہاں کے اوپر جو ہے نا جہاز لگر انداز ہوا، ہم وہاں پہ بیٹھے، ہم گئے، ہو کا عالم تھا، تو اس نے کہا جا مائی، جو بلقیس جہانی بیگم ان کے سامنے حاضر ہوئیں تو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس نے کہا جا مائی تم جاؤ اور یہاں سے جو ہے نا رات کو تمہارے خواب میں جو ہے نا تمہیں حکم ملے گا۔ تو وہاں سے چلی آتی ہے، جب سوتی ہے تو خواب میں آتے ہیں، تو پھر اس کو وہ کہتی ہے کہ یہ لونگیں اس نے پھر جو ہے نا وہ اس کامل فقیر نے دیں، اور یہ وہی 2 لونگیں ہیں جو میں تمہارے پاس لے آئی ہوں اور تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ تو یہ اب دیکھیں صحیح اس طرح کی بات کہ بھئی مطلب کہ پیروں فقیروں کے اوپر جو ہے نا اس کا اتنا بھلا کا اعتقاد تھا، اس کو یقین تھا۔ اب اس نے اس کو 12 لونگیں دیں، اس میں سے یہ 2 اس نے مجھے دیں، اس نے کہا کہ تم جاؤ اور آگرے کی اور دہلی کی، دلی کی خواتین کے کام بناؤ جا کے، تب یہ تمہارے پاس ہیں۔ تو مزاج دار اکبری بہت خوش ہوئی اور اس نے جو ہے نا وہ لے لیں، اور پھر جاتے ہوئے اس نے مطلب کہ ایک فیروزے کی انگوٹھی بھی اس کو تحفتاً پیش کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ باقاعدہ جو ہے نا ماں بیٹی بنی۔ پھر اس نے کہا کہ اب اگر کوئی مال اور آئے، اس طرح کی چیز آئے تو آپ میرے لیے ضرور لائیے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں تحفت، وہ کہتے ہیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو اس نے یہ تحفے بھی دیں، سستی دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو محبت کا مزہ چکھایا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح منافقت ہوتی ہے، باہر سے انسان کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح ساری چیزیں وہ کرتی گئی۔ اب آخر پہ جو ہے نا فائنل ٹچ اس نے جو ہے نا یہ دیا، یہ مطلب کہ سارا اس کو یہاں سے ایسے کرتے گھیرتے لے آئی۔ اب آخر پہ جھوٹے موتیوں کی مالا لے کے آئی اور اسے کہا کہ یہ ہے تو 300 کی، پنامل جوہری مجھے 50 روپے جن میں میرے پلے باندھنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے لیے یہ 50 روپے کے ہیں۔ تو جب 50 روپے وہ مطلب سنتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو، اکبری کہتی ہے 50 روپے نہیں ہے، وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس سونا ہے، کوئی زیور ہے، کوئی یہ ہے، ٹھیک ہے، تم وہ دے کے یا اس طرح کا وہ کر کے، تمہارے پاس ہے سونا زیور؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہاتھ کی پہنچی ہاتھ کا زیور ہوتا ہے، خبر پہنچی کہ یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی، ایک شعر بھی ہے اسی طرح۔ تو اب وہ جو ہے نا اس کو ہاتھ کے زیور سارے جو ہے نا، وہ کہتی ہے اوہو کتنے گندے، لے آؤ ذرا، وہ لے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کتنے گندے میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے، کچیلے ہو گئے، انہیں دھلواؤ نا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح خامدوں کا گیلا ہوتا ہے۔ محمد عاقل کہاں بھئی ہماری بات مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں وہ کر دیتی ہوں، میں تمہیں دھلوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جھوٹے موتیوں کی مالا یہاں پڑی ہوئی ہے، 50 روپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے روپے تھے، جب تنخواہیں ہی مطلب کہ وہ بہت بڑے آفیسرز کی 50 100 روپے تنخواہیں ہوا کرتی تھیں، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو اب اس کو یقین اس کا جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے کہتی ہے کہ زلفن جو تمہاری نوکرانی ہے نا، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب وہ زیورات لے کے زلفن کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اب ایک محلے کے نکڑ پہ بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے کہتی ہے اوہو کہاں وہ جو ہے نا ناک کی کیل کہاں چلی گئی، اوہو وہ تو مجھے لگتا ہے پاندان کے ڈھکنے پہ وہ رکھی ہوئی تھی، تم یوں کرو جاؤ اور اکبری جو ہے تمہاری جو مالکن ہے، مزاج دار ہے، اس کے پاس چلی جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں جو ہے نا یعنی بتائیں گی، وہ لے آؤ، پھر اکٹھے سارا کام کروائیں گے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور جب وہاں سے جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں مالکن وہ کہاں ہے، وہ ناک کی کیل، انہوں نے کہا بھئی وہ تو اس کے ساتھ ہی تھی۔ پھر اس کا ماتھا ٹھنکتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یار کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ اس کو بھیجتی ہے جاؤ جلدی دیکھو کہ وہاں وہ کٹنی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ حجن جو ہے وہ دیکھو کہاں پہ ہے۔ اور جب حجن کے کو پیچھے وہ آتی ہے دوڑ کے زلفن، تو دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھی نہیں تھی، وہ تو غائب ہو جاتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
تو پھر وہ سارے محمد عاقل سارے محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر کوششیں کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میاں مسیطہ کی بیٹی کو بھی اس نے ایسے لوٹا تھا، دہلی مومگروں کے چھتے میں بھی اس نے خواتین کو ایسے لوٹا تھا، تمہارا زیور میں 2 گنا کرا دوں گی۔ کرتے کرتے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں ہوتے ہوتے، اور وہ جو اکبری کی تھیں رضائیاں تھیں گھر کی اوپر ڈالنے والی، اور اس طرح کے کپڑے تھے وہ اس نے رکھے اندر، پیٹی کے اندر رکھ دیتا ہے، جیسے اندر رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو وہ نہ دھوپ لگوائی، 2 سال گزرے کہ اس میں بغارے ڈال گئے چوہے اور وہ خراب ہو گئے، بدبودار ہو گئے، اس طرح یہ سارا نقصان کیا۔ زیور وہ ایسے ہی وہ کر دیا تھا۔ اور وہ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں ہمیں بھی اکبری کے بہت سارے حالات اور بھی یعنی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے نا خون کے آنسو روتا ہے کہ دیکھو اگر ایک عورت جو ہے وہ سگھڑ نہ ہو، بد سلیقہ ہو، تو وہ مطلب کہ زندگی کس طرح اجیرن ہو جاتی ہے، جہنم ہو جاتی ہے۔ یہ تو محمد عاقل اس کو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، لیکن ایک وہ شریف آدمی تھا، وہ اپنے رشتے کو بچانے کے چکر میں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اور اس طرح وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا پہلے رکھی جاتی تھی لوگوں کے گھروں میں، تاکہ ان کی خواتین، ان کی بیٹیوں کی جو ہے نا زندگی اچھے طریقے سے گزرے، سلیقہ شعاری سے گزرے، اور محنت اور محبت سے گزرے۔ تو یہ ریلیٹڈ اشعار ہیں جو آپ نے تشریح میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5-4 لائنوں کا جو ہے مصنف کا تعارف لکھنا ہے، اپنے سوال کو اس طرح خوبصورت بنانا ہے۔